السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 25 اکتوبر 2024 ہے اور آج کے دن پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو کر اپنی جو وہ مدت ملازمت ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، اور زیادتی ہوگی کہ اگر آج ہم قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ ویڈیو نہ کریں۔ میں ان کے بارے میں زیادہ تو پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے یعنی وہ لائم لائٹ میں آئے، فیض آباد جو دھرنا کیس ہے جو 2017 میں دھرنا دیا تھا ٹی ایل پی نے، اس کے اوپر جو ان کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس کی وجہ سے وقت کے جو فرعون ہیں وہ قاضی صاحب کے خلاف ہو گئے، اور پھر قاضی صاحب کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ عمران خان کی قیادت میں پرائم منسٹر عمران کے کہنے پہ اور پریزیڈنٹ علوی کے ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوئی، اور اس سے پہلے بلکہ سپریم کورٹ سے پہلے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں ان کے خلاف یہ ریفرنس بھیجا گیا، اور قاضی صاحب نے اس ریفرنس کو چیلنج کیا۔ وہاں سے وہ زیادہ مجھے ان کے بارے میں معلومات ہوئیں، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ جب قاضی صاحب باقی ججز جو ہیں وہ ایک اسکواڈ اور جو 2 گن مین جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ یعنی جو ریٹائر ہو گئے ہیں نقوی صاحب، انہوں نے ان کے اتنے ڈیمانڈز تھیں کہ 2 گاڑیاں مجھے دی جائیں جو سیکیورٹی کے لیے۔ تو اس وقت میں یہ معاملات دیکھ رہا تھا سینٹرل پولیس آفس میں ایز اے آئی جی آپریشنز، تو تب مجھے پتہ چلا کہ ایک جج ایسا ہے ان 17 ججوں میں جو پیدل آتا ہے، اور پولیس اور جو سیکیورٹی والے ادارے ہیں ہمارے لیے یہ ایشو بن گیا کہ یہ پیدل آنے والے جج کی جو سیکیورٹی ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ پیدل آنے والے جج قاضی فائز عیسیٰ تھے، جو کالونی سے پیدل سپریم کورٹ آتے تھے، اور کوئی پائلٹ کوئی اسکاٹ وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس بنے تو اتفاقاً میری وہی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے میں اے آئی جی آپریشنز کے ڈیوٹیز میں کر رہا تھا، تو تب انہوں نے جو اپنا چیف جسٹس کے جتنا عملہ ہوتا ہے جس میں آگے پیچھے گاڑیاں، اسکاٹ اور عملہ، وہ انہوں نے سارا واپس کر دیا۔ تو پھر تمام جو پولیس کے جو سینئرز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بلو بک کے مطابق جو سیکیورٹی پروٹوکول چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا جاتا ہے، اگر وہ نہ دیا گیا اور اس دوران ان کے ساتھ کوئی خدا نہ حادثہ پیش آ گیا تو کیا بنے گا۔ تو بار بار جو ہے وہ پھر لکھا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو ایکسٹرا پروٹوکول جو ایک جج کے علاوہ چیف جسٹس کو ملتا ہے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو ایک میری جو ذاتی میرا ایک وہ تھا مشاہدہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کوئی چیف جسٹس پاکستان میں ابھی حالیہ تاریخ میں ایسا نہیں آیا، بلکہ وہ جو بہت عرصہ چیف جسٹس رہے افتخار چودھری، وہ تو یہاں سے چونکہ ان کو جہاز میں فوبیا ہوتا تھا، وہ جہاز میں سفر نہیں کرتے تھے، اور وہ یہاں سے بائی روڈ جایا کرتے تھے کوئٹہ اسلام آباد سے، اور راستے میں جتنے ڈسٹرکٹ آتے ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز تھے وہ ان کو اپنی باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری تک وہ پروٹوکول اور سیکیورٹی دینے کے پابند ہوتے تھے۔ اب جہاں پہ کہیں لیپس ہوتا تھا تو واپسی پہ یا جاتے ہوئے ہی وائرلیس پہ آرڈرز مل جاتے تھے کہ فلاں جو ڈی پی او ہے وہ فلاں تاریخ کو، یعنی اگر ویکینڈ پہ جا رہے ہیں تو منڈے کو سپریم کورٹ میں آ جائے۔ تو یہاں سپریم کورٹ میں ڈی پی اوز کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، آر پی اوز کی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ تو اگر اس کنڈکٹ کو دیکھا جائے اور پھر آپ اس کے بعد جو آنے والے ہیں ثاقب نثار اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے، تو پھر جو قاضی صاحب کا جو اس سیکیورٹی کے عملہ لینے کے حوالے سے جو کنڈکٹ صرف تھا وہ اتنا ایگزامپلری تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بات ان کے سیکیورٹی کا عملہ لینے کی نہیں ہے، آج اگر بات ان کی جج ہونے کی نہ کی جائے کہ وہ کتنے اپ رائٹ تھے
اور آج یعنی وہ کس شان سے وہ جا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ ایک جو کلٹ ہے، ایک ایسی جماعت پاکستان میں موجود ہے جو قاضی صاحب کو گالیاں دینے میں ید طولا رکھتی ہے، لیکن میں چونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ پرمننٹ ڈیجیٹل ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں، تو جو آنے والی جو کم از کم میری نسلیں ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج جو ہیں وہ بہت کم پاکستان جیسے بد نصیب ملکوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور یعنی ان کی اگر جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں اور جو وہ جنہوں نے کمیشن ہیڈ کیے ہیں ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس مختصر ویڈیو میں ان کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ قاضی صاحب کس طریقے سے جو ہے وہ قانون کو اور آئین کو کس طرح لے کے ساتھ چلتے تھے۔ انہوں نے بہرحال جو چیف جسٹس بننے کے بعد کے جو ان کے معاملات ہیں اس میں انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس جو ایک ممنوع چیز بن چکا تھا، ان کے جو پیش رو تھے ان کے دور میں انہوں نے فل کورٹ کے متعدد اجلاس بلائے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو یہ یقین دلایا اور یہ قرار دیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین اور قانون میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، نیا قانون بھی بنا سکتی ہے، اور اس چیز کو انہوں نے اپنے متعدد فیصلوں میں اپہیلڈ کیا۔ جو قانون کا حلیہ بگاڑا تھا پچھلے چیف جسٹسز نے اور سپریم کورٹ کے ججز نے، یعنی جیسے میری کہنے کا مقصد 63A کی جو تشریح کر کے اس کو ری رائٹ کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے جاتے جاتے اس فیصلے کو بھی ریورس کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو دہائیوں کے بعد ان کو جو انصاف دیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نے دیا، اور اسی طرح سے ایک لمبی وہ ہے لسٹ ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ جن کمیشنز کے وہ سربراہ رہے ہیں ان کی میں آپ کو کچھ گلمپسز سناتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑے جج ہی نہیں تھے، ایک بہت بڑے انسان بھی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو بلوچستان کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سو موٹو لیا جو ہزارہ کلنگز کے اوپر، جس میں 26 ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ بے ایمانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے تھے۔ اس میں انہوں نے اور جس میں لشکر جنگوی کے لوگ انوالو تھے، تو اس سو موٹو میں انہوں نے جو ایجنسیز کا جو فیلئر ہے اور جو ایجنسیز جو تعاون نہیں کر رہی تھی پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن میں، اس میں اس کو انہوں نے ظاہر کیا اور اس چیز کو مینشن کیا اور ریکمینڈ کیا۔ اور پھر جو سو موٹو ہے آن کلنگز آف نیشنلسٹ، یہ 3 نیشنلسٹ 2000 میں جو بلوچ نیشنلسٹ تھے وہ مار دیے گئے تھے، اس کے اوپر بھی قاضی صاحب نے جو ایجنسیوں کا جو رول ہے اس کو ان کو کرنا چاہیے تھا اس کو واضح کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر انہوں نے جو فیض آباد دھرنا ہے 2017 میں، اس میں تو کمال ہی کر دیا۔ اس میں ہر وہ چیز جو کرٹنز کے پیچھے سب کو پتہ تھا کہ ہو رہی ہے اس کو قاضی صاحب بظاہر سامنے لے کے آئے۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا جو کردار ہے اس کو انہوں نے تشت اسبام کیا، اس کو بالکل واضح کیا اور ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا جو ابھی تک ان کے پیچھے وہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے قاضی صاحب کی وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا ایک کمیشن تھا، آڈیو لیکس کمیشن میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی، شروع کیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا کیونکہ وہ جج جو سٹنگ چیف جسٹس تھے ان کے اپنے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ جو کوئٹہ بامبنگ کمیشن ہے اس میں بھی سیکیورٹی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے فیلئر کو انہوں نے کھول کے رکھا، اور اسی طریقے سے جسٹس خواجہ شریف پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں ڈاکٹر توقیر شاہ جو بعد میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے کیا رہے ہیں پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور کاکڑ صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، ان کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور ان کے خلاف بہت سخت جو کیا کہتے ہیں فائنڈنگز ہیں وہ دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اور اسی طریقے سے جو میمو گیٹ سکینڈل ہے وہ کمیشن کو بھی قاضی صاحب نے ہیڈ کیا، اور اس میں
حسین حقانی جو مشہور ایک جرنلسٹ تھے، جو بعد میں پھر پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں وہ امریکہ میں سفیر تھے، ان کو اس میں گلٹی قرار دیا۔ تو قاضی صاحب جو ہے انہوں نے نہ کبھی کسی پارٹی کو دیکھا، نہ کسی جماعت کو دیکھا، اور پھر آخر میں آ کے جس سے بہت زیادہ کنٹراورسی جنریٹ ہوئی، اور جس میں جو پی ٹی آئی جو ہے وہ آج تک قاضی صاحب کا رو رہی ہے اور پیٹ رہی ہے، وہ ان کا وہ فیصلہ تھا کہ جس میں پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ جی انتخابی نشان والا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ جو پی ٹی آئی نے الیکشنز نہیں کروائے اور الیکشن کمیشن نے ان کے الیکشنز نہیں مانے، اس کے اوپر قاضی صاحب نے وہ فیصلہ دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پہ پھر یہ جنوری میں فیصلہ آیا، غالباً 12 یا 13 جنوری اسی سال کو، الیکشن سے کچھ ایک مہینہ پہلے۔ تو پھر اس میں جو سمبل نہیں مل سکا پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی آج تک اس لکیر کو پیٹ رہی ہے۔ قاضی صاحب کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش، کوئی وسیلہ انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن قاضی صاحب ان کنٹراورسیز میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے فرعونوں سے نہیں ڈرے تو وہ پی ٹی آئی کے کلٹ سے کیوں ڈریں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کرائی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو اس کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔